مسلک اعلی حضرت سلام۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه هداة أقوام الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليك نورا مبينا، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اجمعین۔ ایک بار آپ تمام حضرات عقیدت کے ساتھ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا اور ساری کائنات کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں یعنی روئے زمین پر آپ کی آمد 12 ربیع الاول شریف کو بوقت صبح صادق ہوئی۔ اب اس میں تاریخوں کا اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہے یا 11 کو ہے یا 12 کو، مگر سینکڑوں سال سے حرمین طیبین میں جس تاریخ کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار میں منایا جاتا ہے وہ 12ویں تاریخ ہے، اور ساری دنیا میں اسی نیت سے یہ 12 تاریخ منائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے زبردستی اس تاریخ کا نام 12 وفات رکھ دیا۔ یہ 12 وفات بعد میں ہے، 12 ولادت پہلے ہے۔ اگر اللہ تعالی کسی کو اسی تاریخ میں اٹھانا چاہے جس تاریخ میں اس کی آمد ہوئی تھی، تو اس میں کیا گفتگو اور حجت کرنے کی بات ہے؟ جو لوگ وفات مناتے ہیں وہ منائیں، مگر جو لوگ ولادت مناتے ہیں وہ اس نیت سے کہ وہ آئے تو ہم کو انسان بنا دیا، وہ آئے تو ہم گناہوں میں ڈوبے تھے، ہمیں پاک صاف نیکیوں کو راستہ بتایا، ہم اللہ سے بہت دور تھے مگر اللہ تعالی کے قریب انہوں نے پہنچایا۔ ہم کو نہ کھانے پینے کا طریقہ تھا، نہ بات چیت کا طریقہ تھا،
نہ کپڑے پہننے کا کوئی شعور تھا کہ کیسے کپڑا پہنا جائے. حالت اس طریقے کی تھی کہ جب بڑے بڑے لوگ پنچایت میں سرداری کے لیے بیٹھتے تو اس زمانے میں موٹا والا گاؤ تکیا ٹیک لگا کے بیٹھنے کا نہیں تیار ہوا تھا. یہ تو بہت بعد میں 100-150 سال پہلے کی ایجاد ہے. بس وہ گاؤ تکیا لگانے کے لیے کچھ نہ تھا. جو لنگی باندھ کر کے آتے تھے اسی لنگی کو کھول کر اور ایسے زمین پر اپنی سرین جما کے دونوں پاؤں کھڑے کر لیتے اور کمر سے اس پاؤں تک گھما کر وہ کپڑے کو باندھ لیتے. اب وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری کتنی بے ستری ہو رہی ہے، یہ بھی ان کو خیال نہ تھا. مگر جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت آپ نے آہستہ آہستہ ماحول میں تبدیلی لانی شروع کی. مکے میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو رسول پاک کے دشمن تھے، مگر تحقیق کا جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مسلمانوں کو عطا کیا تھا اس کی کاپی وہ دشمن لوگ بھی کرتے تھے اور اسی طریقے کا لباس پوشاک بنانے کی کوشش کرتے تھے. اپنے آپ کو غلط طریقوں سے بچاتے تھے. یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ محمد شراب نہیں پیتے ہیں اور شراب پینے سے لوگوں کو روکتے بھی نہیں، مگر اس کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس وقت شراب حرام نہ تھی، اس لیے رسول پاک اس کو پیتے نہ تھے، مگر آپ کو علم تھا کہ اللہ تعالی اس شراب کو حرام کرے گا، تو اس لیے جو چیز حرام ہونے والی ہے اس کا پینا کوئی فرض تو ہے نہیں، اس کو پہلے ہی سے چھوڑے رکھو. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. وہ بچپن سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور اس وقت آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو پسند کرتے اور اسی پر عمل کرتے تھے. مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں. اب قریش مکہ نے چاہا کہ اس کی دیواریں درست کی جائیں. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 12 سال کی تھی. اس دنیا میں آنے کی عمر 12 سال کے قریب تھی. اس وقت سارا مکہ پتھر کے ٹکڑے دیوار کی چنائی کے لیے اپنے کاندھے پر ڈھو ڈھو کر کے لا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایک پتھر لاتے، مگر سرکار جس میں مبارک بڑا لطیف تھا آپ کا، اس پر خراشیں پڑ گئی، خون کی جیسی کیفیت آنے لگی. حضرت رسول پاک کے چچا حضرت عباس
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 2 سال یا 4 سال زیادہ عمر تھی ان کی، انہوں نے رسول پاک کی لنگی کھول کر کے اس کا بیڑا بنایا اور کاندھے پر رکھ دیا کہ اس پر پتھر اٹھاؤ، اور پتھر جو زمین پر تھا وہ بھی اس پر ڈال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت ایسی ہوئی، بچپن کا عالم ہے، سارا ماحول پردے کے مسائل جانتا ہی نہیں، سارا ماحول ایسا، اور مگر جیسے ہی یہاں بھیجا پڑا اور پتھر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیا سے شرم میں آئے اور بے ہوش ہو کے زمین پر لیٹ گئے۔ فلم روحی بعد ذالک عریانا، اس تاریخ کے بعد کبھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا، کبھی نہ دیکھا۔ ذرا سوچئے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھ امیہ، اس کے ساتھ اور جتنے بھی سردار تھے جن قبیلوں کے، سب کے سب بیٹھتے تو اسی طرح کے اپنے تہبند کا کو اینٹ کر اور کمر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایسے رستے کی طرح باندھ دیتے کہ چلو تکیہ نہ صحیح، مگر کرم کو یہ فٹنگ ہو رہی ہے، کب تک چلے، اس وقت تک تو کمر کو آرام ملے گا، یہ سوچ کر یہ کرتے تھے، اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں، ماحول ایسا، مگر حضرت ابو بکر صدیق وہ ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے، بھلے سرکار سے دوستی تھی، مگر اعلان میرے آقا نے نبوت کا تو نہ کیا تھا، وہ بھی اپنے پردے کا پورا خیال رکھتے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں شراب کا ایک گھونٹ لینا تو بڑی بات ہے، کبھی شراب سنگی بھی نہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے کہنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ سب طرف تہذیب، تمدن، ثقافت اور لوگوں کے اندر انسانیت مفقود تھی، اور پھر ایسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ اس وقت جو بچپن کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی یکتائے روزگار نظر آتے، بالکل یکتا نظر آتے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش و دانائی اور جوانی کے مراحل میں تشریف لائے تو آپ عبادت کرنے لگے۔ ابھی نہ قرآن کی کوئی آیت اتری تھی، نہ ذکر الہی کا کوئی پیغام دینے والا وہاں تھا، سب کے سب بت پرست، جاہل جبت، مگر آقا کائنات اللہ کی عبادت میں مصروف۔ علماء کرام میں یہ اختلاف ہے کہ عبادت کون سی کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ الہامی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تلقین کر دی گئی تھی، وہ نماز آپ تنہائی میں پڑھتے تھے، کیوں کہ لوگ نماز پڑھنے کا طور طریقہ نہیں جانتے، وہ مذاق اڑاتے، اس وجہ سے آپ تنہائی میں۔ پھر اور آگے عمر ہوئی تو اب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو بیان یہ ہے
کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے، وہیں اللہ کی عبادت کرتے۔ غار حرا ایک پہاڑ ہے مکے میں۔ اس وقت کی آبادی کے اعتبار سے مکے کی آبادی سے تقریباً 1 کلومیٹر پڑتا تھا۔ آج تو وہ مکے کی آبادی کے اندر ہے۔ جب 1966 میں میں گیا تھا تو غار حرا سے کچھ پہلے مکے شریف کے آخری مکانات ہوتے تھے، تو میں اس وقت پہنچا۔ غار حرا جانے کے کا راستہ ایسے تھا کہ پتھر پہ پاؤں جما کر آہستہ آہستہ بڑھنا ہوتا۔ مئی کا مہینہ تھا، تیز گرمی شدت تھی، اور وہاں پر نہ کوئی سائبان، نہ کوئی درخت، نہ گھاس۔ اسی میں ہم بڑھتے بڑھتے چلے گئے۔ جب بالکل اوپر پہنچ گئے تو اس کے وہاں پر ایک سائبان دیکھا، کوئی بتانے والا نہ تھا، مگر ایک پرانے حاجی میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ سائبان کیسے بنا ہے؟ یہاں تو پورا پتھر ہی پتھر، ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، یہ سائبان کیسے بنا؟ کہا کہ یہ ترکیوں کی حکومت نے بنایا۔ میں نے کیوں بنایا؟ کہ آپ نے وہ حدیث نہ پڑھی کہ حضور کا شق صدر ہوا؟ میں نے کہا ہاں پڑھی تو۔ کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ جب قرآن کی پہلی وحی اتری تھی تو حضرت جبریل امین نے وہاں شق صدر کیا۔ اس سے پھر آگے بڑھے، کچھ اترے اپوزٹ سائڈ، تو ہمیں ایک پہاڑ ہی کے اندر ایک چھوٹا سا ایک مکہ نظر آیا۔ اس میں سر جھکا کے اندر گھسے، اور اندر گھسے تو تھوڑا سا وہ کھڑے ہونے کی بھی کافی جگہ تھی۔ وہاں سے اب ہم نے وہاں 2-4 رکعتیں نماز کی پڑھی، اور کچھ دیر تک قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک کا ورد کرتے رہے۔ سر ایسے کر کے جب میں باہر ہم نے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ خانہ کعبہ یہ نظر آ رہا۔ اب تو وہ خانہ کعبہ وہاں سے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مسجد حرام کی دیواریں اتنی اونچی کر دی گئی ہیں کہ کعبہ شریف چاروں طرف سے چھپ گیا، کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ جب تک کہ وہ 10-12 منزل کی اونچی عمارت پر قریب سے نہ پہنچے تب تک نظر نہیں آتا۔ اگر دور سے دیکھیں تو وہ دیواریں رکاوٹ پڑ جاتی۔ تو اس طرح اب ہمیں کچھ حکمتیں آئیں، سمجھ میں آئیں کہ سرکار یہاں اسی لیے آتے تھے کہ کوئی یہاں گھاس بھی نہیں ہے کہ کوئی بکری اونٹ چرانے لے آئے، اور کسی عام آدمی کی آمد و رفت نہیں۔ پھر جب میں سن 1995 میں گیا تو اس وقت دیکھا کہ یہاں سے زمین سے لے کر اوپر غار حرا کے قریب تک لوگوں نے ٹینٹ لگا کے چائے خانہ، کھانے کا یہ وہ سب انتظام کیا، بڑی بھیڑ چلتی تھی اور آتا تھا۔ اور ہم الحمدللہ اکیلے گئے، اکیلے نے اور اکیلے ذکر کیا۔ میری والدہ ماجدہ
سن 66 میں وہ ساتھ میں تھی نہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ گیا تھا، کیونکہ اصل میں حج انہی کو کرانا تھا اور میں تو طفیلی تھا، تو اس لیے دوسرے دن جب میں نے آ کر کے بتایا غار حرا کا قصہ تو انہوں نے فرمایا مجھے کیوں نہیں لے گئے؟ میں نے کہا مجھے راستہ ہی نہیں معلوم تھا، ایک صاحب پرانے حاجی مل گئے، پلان بن گیا تو وہ جیسے جیسے لے گئے وہ راستہ مجھے معلوم ہو گیا تو میں پہنچ گیا۔ تو اب اس کے بعد دوسرے دن اپنی والدہ ماجدہ کو لے کے پہنچا، وہ بھی غار حرا میں اپنا دلائل الخیرات شریف وغیرہ پڑھنے لگی اور کچھ دیر تک نمازیں وغیرہ بھی انہوں نے ادا کی۔ بہرحال اسی غار میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، کھانے پینے کا سامان جب ختم ہو جاتا تو پھر آپ گھر تشریف لاتے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ پھر کچھ سامان دے دیتی۔ تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سامان وہی ہوتا ہوگا جو خراب نہ ہو، کیونکہ ہفتہ 10 دن 15 دن جب وہاں ٹھہرنا ہے تو کچھ بھونا ہے، کچھ پھل ہیں، یہ وہ ایسی چیزیں دے دیتے۔ بہرحال آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے۔ وہیں قرآن حکیم کی 3 یا 5 آیتیں اقرأ بسم ربک کی نازل ہوئی۔ وہیں جب نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عبادت میں مصروف تھا، ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے کہا اقرأ پڑھیے، تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھوں گا، عبادت میں مصروف ہوں، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے پکڑ کے مجھے کھڑا کیا اور ایسا دبوچا کہ میری پوری طاقت بھر دبوچا، یا یہ کہ وقت بنی کہ انہوں نے دبوچا اپنی پوری طاقت سے۔ سمجھ میں آئے؟ تو دونوں جو لفظ وہاں آیا تو فرماتے ہیں حتی بلغ الجہد جہد منی یا جہد منی، دونوں طرح پڑھتے ہیں۔ اگر حتی بلغ الجہد منی تو مطلب کہ میری پوری طاقت خرچ ہو گئی، اتنا دبوچا۔ پھر انہوں نے دوبارہ دبوچا، پھر اور پھر کہا اب پڑھیے اب پڑھیے اب پڑھیے، 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بے پڑھے کام نہیں چلے گا، اور جبریل امین کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب ضرور یہ پڑھیں گے۔ تو اب پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک ایک آیت پڑھایا۔ اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ پڑھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا بوجھ ہوا کہ اٹھنے کی طاقت نہ تھی ان 3 آیتوں کے اترنے میں، کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری روح نکل جائے گی۔ آ کر یہ پورا واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا، اور
پھر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہو گیا کہ جان چلی جائے گی، اتنا بوجھ۔ تو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ دن رات رسول پاک کی ایک انفرادی شان دیکھتی تھی، اس لیے وہ فوراً کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا۔ جب ذمہ داری دی جا رہی ہے تو اسی ذمہ داری کے بوجھ سے موت آ جائے تو یہ بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ انک تحمل الکل وتقضی الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ تو وہ سراپا رحمت ہیں کہ مہمان نوازی میں تنہا، غریبوں کی دیکھ ریکھ میں آپ منفرد، آپ لوگ بالکل مرتے مرتے آدمی جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ اس کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اور جس کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تو اس کے لیے آپ کما دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسا بیمار لنگڑا لولا آدمی جس کو کمانے کا کوئی ہنر بھی معلوم ہو تو کر نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی کچھ کام کر دیتے ہیں، آپ اس کی دیکھ ریکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کسی پر مصیبت آ جاتی ہے تو آپ اس کی مصیبت کے معاملے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں کہ ان خوبیوں کے ہوتے ہوئے اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ پھر حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اپنے چچیرے بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل جو کہ توریت انجیل وغیرہ کے حافظ تھے، اور انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے گرجا میں جا جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ مکے کے پڑھے لکھے لوگوں میں سب سے زیادہ اونچے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل ہیں، وہ کچھ آپ کو بتائیں گے۔ تو لے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اے میرے بھائی، اپنے اس بھتیجے سے ان کے واقعات کچھ سن لیجیے۔ انہوں نے پھٹ کہا یا ابن اخی ماذا ترى، یہ میرے بھتیجے کیا کیا واقعے سے تمہارا پالا پڑا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا سارا نقشہ ان سے بیان کر دیا کہ یہ ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہو، کہ وہ جو تم نے دیکھا وہ اللہ کے رازدار فرشتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے آخری نبی کا درجہ آپ کو دیا ہے۔ میں آج بوڑھا ہو گیا، مگر میں آرزو یہ کرتا ہوں کہ کاش آپ کا وہ وقت آئے جب آپ اعلان نبوت کریں تو میں آپ کی کچھ مدد کروں۔ اب ذرا سوچئے،
پہچان لیا انہوں نے، مگر ابھی آقائے کائنات نے نبوت کا اعلان نہ کیا اور وحی الہی آنی رک گئی۔ اب 3 سال ہو گئے اور وحی کچھ نہیں آئی۔ قرآن مجید کی رسول پاک پر اب اس وحی کی لذت کا ایسا ورود ہو رہا تھا کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ اب آئے مگر نہیں آتی تھی وحی، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میں غار حرا کی طرف سے آ رہا تھا، کسی نے مجھے پکارا، آواز آئی، دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ جب نظر اٹھا کے دیکھا تو اوپر ایک کرسی پر وہی شخص بیٹھے ہوئے تھے جو غار حرا میں میرے پاس آئے تھے اقرا کی آیتیں لے کر، وہی شخص تھے۔ تو اب پورا اس وقت کا واقعہ سامنے گھوم گیا کہ اب تو وہ مجھے دبوچیں گے، میرے اوپر ایسا کلام اتاریں گے جس کے بوجھ سے جان نکلنے تک کی نوبت معلوم ہوتی ہے۔ تو اب میں گھر میں آیا، آ کر کے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر آپ کے اوپر 5 آیتیں سورہ مدثر کی اتر آئی، اس میں حکم ہو گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبوت کی چادر اوڑھ کے سونے والے، اٹھو اور دنیا میں اس دین کی تبلیغ کرو۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اب آپ دیکھیں یہ 5 اتری آیتیں اتری، ان آیتوں میں سب سے پہلا حکم یہ کہ دین کی تبلیغ کریں، دوسرا یہ کہ اپنے رب کی کبریائی، عظمت، انفرادیت، وحدانیت یہ سب بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھ۔ یہ بھی مانا ہو سکتا ہے اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ ثیاب کا مطلب عمل، کہ وثیابک فطہر، اپنا عمل پاکیزہ بنا کر رکھ، اس میں عیب دھبا نہ آنے دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا پیغام لوگوں میں پھیلائے، اور یہ بھی کہ ربک فکبر، اس لیے میرے آقا خود اب نمازیں پڑھنے لگی کہ ربک فکبر کا معنی کہ اللہ اکبر کہیے، وہ کائے کے لیے کہیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ وثیابک فطہر، کپڑے پاک رکھیے، کیونکہ نماز میں کپڑے پاک رکھنا ضروری ہے۔ پھر جب یہ کہ عمل پاکیزہ رکھیے، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شریعت کے احکام میں عمل کو پاکیزہ رکھنے کا حکم ابھی آیا نہیں، مگر وہ آپ ابھی سے رہے گا۔ اس لیے شراب جب حرام ہوئی مگر مکے میں جب تک میرے آقا سرور کائنات رہے اس وقت تک شراب حلال، مدینہ منورہ میں آ گئے ہجرت کر کے تب بھی حلال تھی، جنگ احد ہوئی اس وقت بھی حلال تھی، پھر جنگ احد کے بعد یہ شراب حرام ہوئی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں
کہ شراب حلال ہے اور میرے آقا نہ اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں نہ سونگھنا پسند کرتے ہیں. اور یہی حال سیدنا ابو بکر صدیق کا. جب یہ آیت اتر آئی تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاران جو ایک پہاڑ ہے خانہ کعبہ کے سامنے اس طرف یعنی پورب طرف، پورب اور اتر، وہ پورب اور اتر کونے پر، تو اس طرف وہ پہاڑ، اس پہاڑ کی چوٹی پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی چادر جو ساتھ میں لے گئے تھے وہ لہرائی، کیونکہ یہ کسی حادثے یا کسی ضروری پیغام اور اعلان کے لیے مکے میں یہی طریقہ رائج تھا. اس زمانے میں ڈگی پیٹنے کا رواج نہیں تھا اور نہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد ہوا تھا. اس وقت صرف یہ تھا کہ ان کی جگہ پر چادر لہرا دی جائے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے آقا یہ ہوتا کہ ایک ضروری اعلان کے لیے کوئی بلا رہا ہے جو بہت اہم ہے. تو سب مکے کے بڑے بڑے لوگ فوراً پہنچ جاتے. دیکھا پہنچ کر کے کہ آقا کائنات جلوہ بار ہیں تو پوچھا کیوں آپ نے بلایا؟ فرمایا کیا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا لشکر چھپا ہوا ہے تو کیا مجھے سچا مانو گے کہ جھوٹا؟ کہتے ہیں کہ ہم صادق مانیں گے، سچا مانیں گے. ما جربنا فی کا کذبا قط، تو کبھی ہم نے آپ کو بچپن کی آنکھ کھولنے سے لے کر آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. اگر آپ کہیں کہ ادھر لشکر چھپا ہوا ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو ہم مان لیں گے. تو فرمایا کہ جب اتنا سچا مجھے مانتے ہو تو سن لو، انی انا النذیر العریاں بین یدی عذاب شدید. میں ایک کھلا پیغام اور کھلی نصیحت کر رہا ہوں اس دردناک عذاب کے آنے سے پہلے جو قیامت میں عذاب آئے گا. قیامت کو لوگ مانتے ہی نہیں تھے. اب بین یدی عذاب شدید، اس لیے اگر اس عذاب سے تم بچنا چاہتے ہو تو قولو لا الہ الا اللہ، تو تم سب لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو قبول کیا، اور حضور کا چچا تھا ابو لہب، وہ بولا تبت لک سائر اليوم لہذا دعوتنا، ہمیشہ آپ کے اوپر تباہی پڑے. کیا اسی کام کے لیے ہم لوگوں کو بلایا تھا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، صرف ایک خدا کو اپنا معبود رکھیں؟ سب بھیڑ چھٹ گئی، کوئی سننے والا نہیں. ابو جہل حالانکہ چچا ہے مگر وہ آپ کی دشمنی پر علل اعلان، آپ کی دشمنی پر پہلے ہی دن کمر بستہ ہو گیا. اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا مگر اللہ رب العزت کو ابو لہب کی یہ بات بہت سخت ناگوار ہوئی. فرمایا آیت میں اتر آئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب.
کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ کمائی کی وہ اس کو یہ کوئی چیز فائدہ مند نہیں، سب ہوتے ہوئے بھی اللہ کا عذاب اس پر ٹوٹے گا، اور وہ دشمنی کرتا رہا۔ اس کی بیوی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھر کا سارا کوڑا جب گزرتے باہر نکلتے وہ پھینک دیتی آپ کے اوپر، تو اس کے لیے بھی اسی تبت یدا میں وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تو اب وہ ایک روز ٹوکرا سرکار پر لاد کر پھینکنے کے لیے لاد کر آ رہی تھی، مگر ایک رسی جھول رہی تھی باندھنے کے لیے، وہ گلے کا پھندا پڑ گئی، اور اس رسی کی وجہ سے وہیں پر اس کے حلق میں وہ رسی ایسا گھسی کہ وہیں پر اس کی خودکشی ہو گئی، ختم۔ اور اللہ تعالی کے رسول نے کچھ دنوں کے بعد فرمایا ابو لہب اور اس کے بیٹے دونوں کو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا کھا جائے گا۔ تو ہوا کیا، یہ دونوں سفر میں نکلے اور یہ ہو گیا کہ یہ ہمیشہ ڈرتے تھے کہ محمد جو بات بول دیتے ہیں وہ ہو کے رہتے، ڈرتے تھے، اس لیے جب سفر میں نکلے جہاں رات کو رکنا ہوتا تو وہاں ایک مچان بنا کر اونچا اس پر چڑھ کے سوتے تھے، مگر ایک مرتبہ ایک چیتا آیا اور اس نے ایسی چھلانگ لگائی کہ اوپر وہ پہنچ گیا اور ان دونوں کو پھاڑ کر کے کھا گیا۔ سرکار نے جب کوئی بات کہی وہ پوری ہوئی، جو بات کہی خدا کی قسم لاجواب کہی۔ تو اب ذرا بولو کہ دین کے بارے میں آقا کائنات نے جو کچھ ہم کو تعلیم دی ہے وہ تعلیم بالکل سچی برحق ہے، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم، اور یہ عقیدہ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے اور سارے مسلمانوں کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو دیا ہے اس کے مطابق ہم کو اپنی عملی زندگی گزارنی۔ ان میں کچھ وہ چیزیں ہیں کہ عبادت کے طریقے شروع میں کچھ اور تھے، بعد میں کچھ اور، تو ان میں یہ ٹٹول کر معلوم کرنا پڑے گا کہ کون پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے۔ اس لیے اس بعد والے پر عمل ہوگا، اگرچہ اسی کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف پڑا۔ اب جیسے شروع میں میرے آقا سرور کائنات نے آمین زور سے کہی، بعد میں چھوڑ دیا، اس کی بھی حدیث موجود ہے، بعد میں رسول پاک نے یہ چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ پہلے کا حکم منسوخ ہو گیا، سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے اب اس پر عمل کیا جائے کہ حضور آہستہ کہتے تھے۔ یہ روایتیں بہت سے لوگوں سے مروی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی فرماتے ہیں، سرکار آمین پڑھتے تھے مگر آہستہ پڑھتے، خود حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اذا قرأ الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الامام یقولہ. بخاری شریف کی یہ حدیث میں نے پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم لوگ آمین پڑھو، کیونکہ امام بھی آمین پڑھا کرتا ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ جب امام زور سے آمین پڑھتا ہے تو کیا ضرورت کہ امام بھی آمین پڑھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ کہ خود امام رسول پاک تھے تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں مگر زور سے نہیں. جیسے میں پڑھتا ہوں مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، تو اس لیے سب لوگ اس کو ویسے ہی پڑھتے تھے. اب پہلے کی بات کو پر کوئی ضد کرے تو اس ضد کا علاج کیا ہے؟ اب یہ ضد ہے ورنہ حقیقت یہ ہے. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر ہم لوگوں کو چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے اسی طرح ہمارا عمل ہونا چاہیے. 10 سال میرے آقا سرور کائنات نے اپنی تبلیغ کے مکے میں گزارے، 10 سال مکے میں گزارے، اور پھر اللہ کی طرف سے جب حکم آیا ہجرت کا تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے پاس ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں تھک گیا یہاں والوں کے ظلم سے، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھہرو ابھی نہیں. تو میں نے کہا کیا؟ تطمع ان یؤذن لک، کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کو بھی ہجرت کی اجازت ملے گی؟ تو فرمایا ارجو، مجھے امید ہے، مجھے امید ہے. تو میں نے کہا تب کوئی بات نہیں. اب صحبہ اس وقت مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے. تو حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں خوب اچھی طرح سے ببول کی پتیاں ٹہنیاں کھلا کھلا کر فربہ بنائی. ایک روز دوپہر کے وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دروازے پہ آواز دیے، فرمایا اخرج واخرج من معک، باہر آؤ اور دیکھو تمہارے پاس جتنے لوگ ہیں سب کو ہٹا دو. تو انہوں نے فرمایا میری 2 بیٹیاں یہاں ہیں میرے پاس، بیٹا کہیں کام سے گیا کیونکہ بیٹا ایمان لایا نہیں تھا. عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ ایمان لائے. جب جنگ بدر میں یہ گرفتار ہوئے تب اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. تو فرمایا عرض کی حضرت ابو بکر نے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اسماء اور عائشہ، وہما یمینان دینہ، اور وہ آپ کے دین پر ہیں مضبوطی سے، اس لیے ان کے سامنے کوئی بات ہو تو وہ چھپی رہے. تو فرمایا اتدری اذنت لی، تمہیں پتا ہے مجھے اجازت مل گئی ہجرت کی. اذنت للخروج، مجھے مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی. تو حضرت رسول پاک کو جواب میں عرض کرتے ہیں الصحبہ یا رسول اللہ، الصحبہ ہے اللہ کے پیارے رسول ساتھ میں رکھیں گے؟ فرمایا الصحبہ ساتھ میں رکھوں گا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنیاں اسی ہجرت کے لیے
تیار کر کے خوب کھلا پلا کر فرما بنا لیے کہ اگر کئی روز پانی پینے کو کھانا چگنے کو نہ ملے تو یہ سفر میں تھکے نہیں. تو پھر اب یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ایک آپ پسند کر لیں اور ایک میرے لیے چھوڑ دیں. تو ان میں جو جدعا نام کی اونٹنی تھی اس کو حضرت رسول پاک نے پسند کر لیا. اب اسی رات کو میرے آقا سرور کائنات نے ہجرت کی ابو بکر کی غار ثور میں چھپے اور حضرت عامر ابن فہیرہ جو ایک غلام تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ حضرت ابو بکر کی اونٹنیاں چراتے تھے. تو وہ بہت سویرے صبح صادق سے بھی پہلے وہ اونٹنیاں چرانے کے نام پر لے کر آ جاتے, دودھ دوہتے اور صبح صادق ہونے سے پہلے دودھ وہاں پہنچا کر آ جاتے. غار ثور میں زمین سے غار ثور کی دوری کم سے کم 3 میل فاصلہ, اور اوپر چڑھنے اور اوپر سے اترنے میں وقت کئی گھنٹے کا لگتا ہوگا یہ بھی آپ سمجھ لیں. تو وہ ایسے وقت میں روزانہ آتے. پھر 7 چرواہے جب اپنی اونٹنیاں چرا کر واپس چلے جاتے تو عامر ابن فہیرہ نہیں, چپ چاپ وہاں رہتے. جب سب نکل جاتے جلدی دودھ دوہتے اور وہاں پہنچا کر فوراً اونٹنیاں لے کر کے مکے آ جاتے. یہی ان کا کام تھا. 1 ہفتہ اسی طرح سے گزر گیا. جب ہر طرف سے جاسوس لوگ دیکھ دکھا کر فارغ ہو گئے تب عامر ابن فہیرہ نے کہا کہ آ کر کہ یا رسول اللہ اب راستہ صاف ہے اور عام راستے سے ہم لوگوں کو نہیں چلنا, سمندر کے کنارے چلنا. اس راستے کا میں ماہر ہوں, میں آگے چلوں گا, آپ دونوں حضرات میرے پیچھے چلیں. تو اس طرح عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ دونوں حضرات راستہ دیکھتے ہوئے ایک مدت میں وہاں پہنچ پائے جس کو قبا کہا جاتا ہے. وہاں پر 7 دن یا 14 دن یا 24 دن پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور اب مدینہ شریف میں پیغام انصار مدینہ کو بھیجا کہ اے بنو نجار آؤ مجھے اپنے محلے میں لے چلو. اب سارا مدینہ ٹوٹ پڑا. کہاں؟ قبا میں. اب سب آ گئے تلواریں حمائل کیے ہوئے اور پرتلا پہنے ہوئے, ایک فوجی کا لباس بنائے ہوئے. سب آئے, 2 رویا چل پڑے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ اپنی اونٹنی پہ. انہوں نے انکار کر دیا, کہا اچھا میرے ہی ساتھ بیٹھ جاؤ. نہ, میں اونٹنی کھینچ کے لے چلوں گا. سبحان اللہ. اب اونٹنی وہ کھینچ کے لے چل رہے ہیں. راستے میں جگہ لوگ گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر قیام فرمائیں. فرمایا دیکھو ان ناقتی قد امرت, اللہ کی طرف سے میری رکنے کی جگہ کا حکم اونٹنی کو دے دیا گیا. وہ جہاں رک جائے گی
بس وہیں رکے، مجھے اترنا۔ پھر ہر ایک اپنے دروازے پر دعوت دے رہا، آنے کے بجائے چل رہے، اور بچیاں ترانہ گا رہی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ اس طرح سے ترانہ اور جلوس چلا ہے۔ یہ کون سی تاریخ تھی جو مدینہ پاک میں میرے آقا داخل ہونے کو جا رہے تھے؟ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ اب اگر اسی 12 تاریخ کو ہم جلوس نکالتے ہیں تو اگر یہ بدعت ہے تو وہ بدعت سرکار کے سامنے ہو رہی تھی تو کیوں نہیں روکا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اب چلتے چلتے ٹھیک اس جگہ جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، جو بنو نجار قبیلے کے سردار تھے، ان کے دروازے پہ اونٹنی پہنچی، دھب سے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری اس اونٹنی کا کبھی منہ چومتے ہیں، کبھی پاؤں چومتے ہیں۔ واہ، اس اونٹنی نے میری قسمت کیسی جگہ دی! ذرا سوچو، مکے والے جان کے پیاسے اور ادھر لوگ جان نچھاور کرنے والے۔ سبحان اللہ! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی پہلے وہاں پر اسلام کے حلقہ بگور لوگوں کی اکثریت ہو گئی، سوائے چند یہودیوں کے کوئی وہاں پر غیر مسلم نہ رہا۔ اس سے آپ سمجھو کہ میرے آقا کو جو ہجرت کا حکم اللہ نے دیا اور جو جگہ متعین کر کے دی ہے، اس جگہ کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جس سرزمین سے تیزی کے ساتھ پھیلے گا وہ مرکز مدینہ، اور وہاں سے اسلام کتنی تیزی سے پھیلا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اسلام ہمیشہ وہیں سے پھیلتا گیا، یورپ میں پہنچا، وہیں سے یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا کے دوسرے شہروں میں، سب جگہ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو اس لیے اب آپ سوچو کہ عرب کا ملک وہ ملک تھا کہ جہاں پر کوئی نبی نہیں آئے، اس لیے نبوت کی تعلیم لوگوں کو کیا معلوم، مگر سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور سارا حلقہ اسلام کا ہو گیا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا اس بات کا کہ فتنے کیسے کیسے اٹھیں گے، اور اس کا اور مسلمانوں پر کیسی کیسی آفتیں بھی آئیں گی، اور اسلام کس طرح پھیلے گا، کس طرح بچایا جائے گا، اور یہ بھی بتایا کہ اسلام کو مٹانے والے انتھک کوشش کریں گے مگر یہ مٹے گا نہیں جب تک دابۃ الارض نہ آ جائیں۔ دابۃ الارض آئیں گے تو مسلم شریف کی حدیث میں آئیں گے، ساری دنیا میں وہ سفر کریں گے، ایک ہاتھ میں ان کے موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، ایک ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ یہ ہر مسلمان کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے ایک نورانی نشان بنائے گے،
اور ہر کافر کی پیشانی پر اس انگوٹھی سے ایک داغ لگائیں گے. سب ایک دوسرے کی پیشانی دیکھ کر پہچان لگے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون. سمجھ گئے؟ اتنے میں وہ ایک جھٹک لگائیں گے اور غائب ہو جائیں گے. کہاں گئے اللہ جانے. پھر 40 سال اور پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی بڑی خوشبودار، جس مسلمان کے پاس سے گزرے گی وہ مسلمان خود بخود ہاتھ عتیق ہو جائے گا، زمین پہ لیٹ جائے گا. سارے مسلمان دنیا کے سب وفات پا جائیں گے. اب زمین کے اوپر سوائے کافروں کے کوئی نہ رہے گا. 40 سال تک کافروں کی اولاد کا سلسلہ ختم، کوئی اولاد کسی کی نہیں پیدا ہوگی. اب حضرت دابت الارض کے آنے والی تاریخ کو جو بچے پیدا ہوئے تھے 40 سال عمر کے ہو جائیں گے. اس وقت سورہ اسرائیل کھولا جائے پھونکا جائے گا. اس وقت سور پھونکا جائے گا. اتنی سہانی آواز سور کی ہوگی کہ سب لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور غور سے سنیں گے. کیا پیاری آواز ہے، کیا پیاری آواز. سب ادھر متوجہ. پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہوتی جائے گی، تیز ہوتی جائے گی. پہلے تو ہارمونیم، پھر اس کے بعد جیسے ٹرین چل رہی ہے، پھر اس کے بعد جیسے پلین کی آواز ہو رہی ہے، اس کے بعد تو پھر چھوٹے بڑے بموں کی طرح دھام 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 ایسی آواز. کان پھٹ گئے، لوگوں کے ہوش اڑنے لگے، مکان ہلنے لگے اور پھر مکان اڑ اڑ کر کے فضا میں لہرانے لگے. آدمی اسی میں، کوئی فضا میں اڑ رہا ہے، کوئی زمین میں سر پٹک رہا ہے، کوئی کیا ہے. سب تباہ ہو جائے گا، ساری دنیا ختم. اب ایک لمبا عرصہ ہوگا. اللہ جانے کہ کتنا لمبا عرصہ گزر جائے گا. کوئی چیز رہے گی نہیں، نہ پانی، نہ پہاڑ، نہ زمین، نہ گھاس، نہ پتی، کوئی چیز موجود ہی نہ رہے. ہر طرف بالکل ہو کا عالم، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ آدمی، نہ جانور، نہ کیڑے، نہ مکوڑے، کچھ بھی نہیں. اس وقت ہوا تک بھی نہ. اب اللہ تعالی دوسرے سور کا حکم دے گا. اب حکم دے گا، سور پھونکتے جائیں گے اور قبریں پھٹتی جائیں گی اور لوگ پانی میں ڈوب کے بھرے ہوئے تھے وہ ادھر سے پانی پر بھاگتے چلے آ رہے ہیں، قبر سے آ رہے ہیں، پتھر میں سے نکل رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے بھیڑ چلی آ رہی، ملک شام کی طرف جا رہے، سب چلے آ رہے. یہ قیامت کا منظر. اب یہ قیامت آئی جس کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور حضرت آدم سے لے کر سورہ اسرافیل تک جتنے آدمی تھے سب کا حساب بھی کرنا. یہ حال ہوگا. آدھا دن گزر گیا اور اللہ نے حساب نہ لیا. 50,000 میں سے 25,000 سال گزر گئے اور اللہ صرف غضب ظاہر کر رہا. اب سارے لوگوں نے میٹنگ کی. لوگوں اتنا وقت گزر گیا، اللہ کے غضب کے علاوہ ابھی کچھ نہیں سجائی دے رہا ہے. چلو
کوئی راستہ نکالا جائے. سوچو کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ کیسے اللہ تعالی حساب کتاب اور کلام وغیرہ جاری کرے. تو یہ مشورہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، بہت مشورے، پر پتہ نہیں کتنے کھرب لوگ ہوں گے. اب اسی میں فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ، ایک بزرگ اس میں کھڑے ہوں گے، فرماتے ہیں، فرمائیں گے، سنو آج کا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالی کے غضب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اب اگر ہم کوئی تدبیر نکالیں تو ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد، اور باپ اولاد کی مصیبت میں کام آتا. ہاں، باپ کی مصیبت میں اولاد کام آئے کہ نہ آئے، مگر باپ کام آتا. اس لیے انہی کی خدمت میں چلو. اب لوگ تلاش میں نکل پڑیں گے، مل جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام چاروں طرف سے لوگ گھیر لیں گے اور کہیں گے، یا آدم، اے آدم، خلقک اللہ بیدک، اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. انت واصطفاک، اور آپ کو اپنی بارگاہ کا منتخب بنایا، بہت چنی شخصیت بنایا. انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم لوگ کس مصیبت میں ہیں؟ اللہ تعالی نے قیامت کا آدھا دن گزر گیا، اب تک ہم لوگوں سے کچھ بھی نہیں فرمایا، صرف غضب ظاہر فرما رہا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، سنو، ایک مرتبہ میں نے بھی ایک خطا کر دی تھی کہ ایک درخت کا پھل اپنے بیوی کے کہنے سے، تمہاری دادی کے کہنے سے میں نے کھا لیا. تو اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو جنت سے اتار دیا اور بہت دنوں تک گھومے پھرے. پھر ہمیں توبہ ملی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی. اس کے بعد سے ٹھیک ٹھاک ہے. مگر میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ کے حضور تمہاری سفارش کے لیے جاؤں تو اللہ تعالی یہ نہ فرمائے کہ آدم پہلے اپنا والا معاملہ تو صاف کر لو، پھر اولاد کی بات کرنا. اس لیے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے. اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ. اب وہاں سے لوگ نوح علیہ السلام کی طرف چل پڑیں گے. کون لوگ؟ وہ سب لوگ جو وسیلے کے قائل تھے اور جو وسیلے کے منکر تھے، سب وسیلہ تلاش کرنے کے لیے میدان حشر میں دوڑ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ پھر اب حضرت نوح علیہ السلام سے لوگ کہیں گے تو وہ فرمائیں گے، دیکھو میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے گزارش کی تو اللہ تعالی نے فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اس بیٹے کے بارے میں جو آپ کو علم نہیں، یہ بڑا زبردست پکا کافر ہے، اس کو ہم نہیں بچائیں. انہ لیس من اہلک، اس لیے آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہ کریں. اب میں ڈر رہا ہوں کہ آج تمہاری سفارش کے لیے میں گیا تو کہیں اللہ تعالی یہ نہ فرمائے
کہ اے نوح پہلے اپنے بیٹے کی سفارش کے لیے آئے تھے، اب پھر کس منہ سے آئے ہو؟ تو جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہاں جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو فرمائیں گے کہاں دوڑو گے، پتہ نہیں ہے آج کے دن اللہ کے حضور بات کرنے کا حق سوائے محمد الرسول اللہ کے کسی کا نہیں، وہی بات کر سکتے ہیں، اور نبیوں میں سے کوئی بھی اللہ کے حضور آج بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جاؤ، اور جائیں گے لوگ تو رسول پاک دوری سے پکاریں گے کہاں جا رہے ہو؟ انا لہا، شفاعت کے لیے میں، انا لہا، عزیز بچے کو جس طرح کہ ماں تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ اب سرکار اس طرح سے سب کی شفاعت کے جو حقدار ہیں وہ ان کی شفاعت کریں گے ایک مرتبہ۔ نمبر 1 قسم کے لوگ، پھر دوسری مرتبہ 2 نمبر کے لوگ، 3 نمبر کے لوگ، 4 نمبر کے لوگ، پھر یہ ہر بار میرے آقا ایک گروپ کو پہنچا کے آئیں گے جنت میں۔ انا اولو من یقرع باب الجنہ، دروازے کا جنت کا پھاٹک سب سے پہلے میں کھولوں گا اور اپنی امت کو داخل کروں، پھر آئیں گے سجدہ کریں گے، پھر اللہ فرمائے گا سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت مانی جائے گی، امتی امتی۔ تو رسول پاک سے کہا جائے گا کہ 2 نمبر کے لوگوں کو لے جاؤ، پھر ان کو پہنچا کے آئیں گے، پھر سجدہ کریں گے 3 نمبر کے لوگ، پھر 4 نمبر کے لوگ، اس طرح سے پھر اب جب سر اٹھائیں گے تو پہنچا کے آئیں گے، پھر اللہ فرمائے گا حل بقی احد، اب شفاعت کے لیے کوئی باقی رہ گیا؟ فرمایا لا الا من حبسہ قرآن، اب کوئی بچا نہیں کیا قرآن نے، جس کے لیے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جن کے لیے کہہ دیا وہی، بس وہی، اور کوئی نہیں بچا۔ تو اس لیے میرے عزیزان گرامی، اسلام سچا وہی ہے جو میرے آقا لائے، اور آقا سے صحابہ کو ملا، صحابہ سے تابعین، ائمہ دین ان کو ملا، اس طرح سے ہمارے بزرگوں نے جس طرح اسلام کو پہنچایا اس پر قائم رہا، اور آج نئے نئے لوگ نئے نئے فتنے پیدا کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ لوگ نئی نئی ترکیبیں نکالتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ وہ آیتیں جو مشرکوں کے بارے میں اتری ہیں مسلمانوں پر فٹ کریں گے۔ بولو اس زمانے میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مشرکی بت سے مانگتے تھے، تم ولیوں سے مانگتے ہو، نبیوں سے مانگتے ہو، اور بت کیا اور اللہ کے ولی کیا فرق ہے کہ نہیں؟ کچھ ہے؟ بت اللہ کا دشمن اور نبی اور ولی اللہ کے چہیتے۔ تو اب دونوں کا فرق ہے، جو بتوں کو وسیلہ بنائے وہ جہنمی، جو نبیوں کو وسیلہ بنائے وہ جنتی۔ نبیوں ہی نہ تو سب کچھ
اللہ کی نعمتیں ہم تک پہنچائی، اللہ کرم فرمائے۔ رفیقان ملت، ان سب باتوں میں صرف مذہب اہل سنت و جماعت کی پابندی کیجیے، اور مسلک اہل سنت، مذہب اہل سنت و جماعت کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے، بس اسی چیز کو پکڑ کے چلو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔